السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ حج پر یا عمرہ پر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد وہ فوراً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کے لیے وہ حاضر ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہارے حضور حاضر ہو کر اللہ سے مغفرت طلب کریں اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو عمرہ یا حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ عمرہ اور حج ادا کرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روضہ انور کی حاضری کے لیے ضرور تشریف لے جائیں۔ دارقطنی اور بہقی وغیرہ میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور طبرانی کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری زیارت کو آئے سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا میں شفیع بنوں۔ یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے، زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور روایت ہے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں زیارت کی، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت کے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ اس لیے میرے دوست، میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی آپ عمرہ کے لیے، حج کے لیے تشریف لے جائیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ضرور تشریف لے جائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔